یہ جو رمضان ہے اس کو قرآن کے ساتھ بہت مناسبت ہے، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اسلام کے زندہ ہونے کی، اسلام کے برحق ہونے کی علامتوں میں سے ایک بہت بڑی علامت رمضان کا مہینہ ہے۔ کوئی بھی جھوٹی دعوت، کوئی بھی جھوٹا مذہب 1400 سال گزرنے کے بعد بھی اتنا زندہ اور اتنا ایکٹیو نہیں ہو سکتا جتنا اسلام ہے۔ پوری دنیا میں ایک ہلچل مچ جاتی ہے، پوری دنیا میں مسجدیں بھر جاتی ہیں، لوگ سحری اور افطاری کے انتظامات شروع کر دیتے ہیں۔ اور اللہ نے جو کتاب اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی اور یہ بتایا کہ یہ آخری کتاب ہے اور اس کی حفاظت میں خود کروں گا، تو اس کی حفاظت کرنے کے جو اللہ نے انتظامات کیے، ان انتظامات میں سے ایک انتظام تراویح کی نماز تھی۔ یہ وہ نماز ہے جو دوسرے مذاہب میں، آسمانی مذہبوں میں ہمیں نہیں ملتی، یہ وہ نماز ہے۔ اگر یہ تراویح کی نماز یہودیوں کے پاس ہوتی تو ان سے تورات ضائع بولیں نہ ہوتی، تورات ضائع نہ ہوتی۔ جب موسیٰ علیہ السلام پہ تورات نازل ہوئی تھی، اسی وقت لوگ نماز میں اس کی تلاوت شروع کر دیتے اور پوری کتاب ختم کرتے جیسے ہم کرتے ہیں۔ تو اتنے لاکھوں اس کے حافظ پیدا ہو جاتے اور پڑھتے 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 وہ آج اسی طرح ہوتی جیسے حضرت موسیٰ پر نازل ہوئی تھی۔ یار بھائی اس کو دن میں سیٹ کیا کرو بیٹھ کے، اس وقت نہ تجربے کیا کرو۔ جو بھی لایا ہے نا یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ ان کی نہیں ہے۔ وہ ان کو لانے کیوں دیا آپ نے؟ یہ تو آپ زیادہ سمجھتے ہیں نا مائک کیسا ہونا چاہیے۔ اب یہ آدھا یہاں تک آ رہا ہے، تراویح میں بھی ٹینشن، وہ بیٹھے گا ہی نہیں، کیسے بیٹھے گا؟ یہ تو آپ کل صدر جائیں صبح اور لے کر آئیں، ٹھیک ہے نا؟ پورا رمضان ابھی یہی ٹینشن، وہ نہیں، وہ پھر مجھے وہ یاد آتے ہیں جو محرم میں لال کپڑا لگا دیا تھا نا، تو اس کا غصہ ہو رہے تھے، پھر مائک اٹھا کے پھینکا تھا انہوں نے۔ تو ایسا نہ ہو مجھے بھی ایسے ہی کوئی ٹینشن ہو جائے رمضان کے شروع میں ہی۔ تو اگر موسیٰ علیہ السلام کو تراویح ملتی رمضان کی تو آج تورات ہمارے پاس اصل شکل میں موجود ہوتی۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام کو یہ تراویح کی نماز ملتی تو آج انجیل اصل شکل میں موجود ہوتی۔ انجیل کے اتنے حافظ، موٹیویشن ملتی ہے نا۔ والدین جب اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں کہ ہمارا بچہ نماز میں امامت کر رہا ہے اور الحمد سے لے کے والناس تک پورا قرآن سناتا ہے تو ان کا ظرف بڑا ہو جاتا ہے، دل بڑا ہو جاتا ہے۔ دوسرے والدین بھی سوچتے ہیں کہ ہم نے بھی اپنے بچوں کو حفظ کرانے، اس سے موٹیویشن ملتی ہے۔ اتنی موٹیویشن ملی کہ لاکھوں کروڑوں حافظ پیدا ہو گئے، ورنہ لوگ سب اپنے طور پہ قرآن پڑھتے، بہت ہی نیک لوگ حفظ کر لیتے، باقی لوگ کیوں حفظ کرتے بھائی؟ وہ کہتے کیا ضرورت ہے۔ مجھے اپنا بچپن یاد ہے، میں جب حافظوں کو تراویح میں پورا قرآن پڑھتے ہوئے دیکھتا تھا نماز میں، میرا بہت دل چاہتا تھا کہ کاش اللہ مجھے بھی یہ صلاحیت دے کہ میں بھی الحمد سے لے کے والناس تک مصلی پہ کھڑا ہو کر پورا قرآن پڑھوں۔ ایک دل میں جذبہ پہ ہر سال جذبہ پیدا ہوتا تھا۔ اب بچپن میں تو ہم اسکول کالج میں پڑھے، ہمیں کہاں ٹائم ہی نہیں ملا، لیکن جب ادھر کو آئے نا تو پھر بڑی عمر میں نے حفظ کیا اور بڑی تمنا تھی پڑھائی کے دوران حفظ کرتے کرتے بالآخر جب پہلی مرتبہ میں نے قرآن سنایا ہے تو پوری رات بیٹھ کے میں یاد کرتا تھا، پوری رات۔ بہت مشکل تھی نا، کچا تھا، سنایا صحیح تھا۔ جیسے مجھے یہ موٹیویشن ملی اور بھی مسلمانوں کو یہ موٹیویشن ملتی ہے۔ تو پچھلی کتابیں جو تھیں، چونکہ ان شریعتوں کو اللہ نے ختم کرنا تھا، اللہ کو پتا تھا کہ یہ ایک خاص وقت کے لوگوں کے لیے، زمانہ چینج ہوگا تو اس حساب سے اللہ کا جو آسمانی مذہب ہے اس کے احکام بھی آہستہ آہستہ چینج ہوں گے زمانے کے لحاظ سے۔ تو اس لیے اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ ایک آخری پیغمبر کو میں بھیجوں گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہیں جو شریعت دوں گا وہ قیامت تک کے لیے قابل قبول ہوگی، ایسی شریعت ہوگی، وہ ہمیشہ، وہ ہر دور میں ہر جگہ پہ چلے گی۔ وہ اب آپ دیکھ لیں پچھلی امتوں کو جو روزے دیے گئے وہ 24 گھنٹے کے روزے تھے۔ آج اگر ہمیں 24 گھنٹے کے روزے مل جاتے، پہلے ہی مارکیٹ سے روزے دار شارٹ ہوتے جا رہے ہیں اور مارکیٹ سے شارٹ، اور بہت سے لوگ جو گرمیوں میں 24 گھنٹے کے روزے رکھتے وہ 26ویں روزوں پہ آ کے دنیا سے ہی شارٹ ہو جاتے ہیں، کیونکہ پہلے جیسی قوتیں نہیں ہیں۔ گرمیوں کے روزے کہاں 24 گھنٹے رکھ سکتا ہے آدمی؟ تو روزے میں اعتدال پیدا کر دی اللہ نے۔ آج جو ہم نے آیتیں پڑھی اس میں کُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ
کہ کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ فجر کا وقت ظاہر ہو جائے، فجر تک کھانے کی اجازت ہے۔ تو یہ جو تراویح میں ہم قرآن پڑھتے ہیں نا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کیا، اللہ نے آپ پر وحی کی۔ ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے گھر سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد اپنے گھر پہ پڑھا کرتے تھے، مسجد میں جا کے نہیں پڑھتے تھے، حالانکہ گھر اور مسجد ساتھ ساتھ ملے ہوئے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے۔ صحابہ کو اندازہ ہوا کہ جب نبی مسجد میں آ رہے ہیں، اس کا مطلب سب کو دعوت دی جا رہی ہے کہ جماعت سے نماز ہوگی، یہ اس کی سائن اور اس کی علامت تھی، کیونکہ نوافل آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں اکیلے پڑھا کرتے تھے، اور تہجد میں کبھی کبھار 2-4 صحابہ ساتھ ہو گئے، زیادہ تعداد آپ کے ساتھ تہجد میں شریک نہیں ہوتی۔ اسی وجہ سے فقہا نے لکھا ہے کہ نفل نمازوں میں 3-4 سے زیادہ افراد کی جماعت یہ شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے۔ یہ اپنی طرف سے آپ نفل کی جماعتیں نہیں کر سکتے بڑی بڑی، کیونکہ نبی نے نہیں کی ہیں۔ اشراق کی نماز اکیلے پڑھی، اوابین اکیلے پڑھی ہے، لیکن رمضان میں آپ مسجد میں جب تشریف لائے تو صحابہ سمجھ گئے کہ یہ اپنی نماز نہیں ہوگی، بلکہ اس میں ترغیب دی جا رہی ہے کہ جماعت ہوگی۔ صحابہ کی اتنی حرص، اتنے لوگ اکٹھے ہو گئے، 3 دن تک آپ آتے رہے، اتنا مجمع اکٹھا ہو گیا، کیونکہ نبی کے پیچھے کون نماز چھوڑے گا بھائی؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے خطرہ ہوا کہ یہ نماز تم پہ فرض نہ ہو جائے، تمہارے شوق کو دیکھتے ہوئے فرض ہو جائے گی تو مشکلات پیدا ہو جائیں گی، لہذا آپ نے ختم کر دی ہو۔ لیکن جو صحابہ جن میں تفقہ، جن میں بصیرت تھی، وہ سمجھ گئے کہ نبی چاہتے ہیں کہ یہ نماز لوگ پڑھیں، لیکن آپ اس کو 5 نمازوں کی طرح فرض کرنا نہیں چاہتے، لیکن چاہت ہے، ورنہ 3 دن بھی نہ پڑھتے نا۔ صحابہ نے دیکھ لیا کہ نبی کی یہ کیا ہے، بولو چاہت۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد جیسے ہی رمضان کا چاند نظر آتا، صحابہ مسجدوں کا رخ کرتے، حالانکہ تہجد صحابہ گھر میں پڑھا کرتے تھے، مسجدوں میں نہیں پڑھا کرتے، اور تہجد میں بڑی بڑی جماعتیں نہیں ہوتی تھی۔ صحابہ سمجھ گئے کہ یہ نبی کیا چاہتے ہیں، اس نماز کو امت میں رائج کرنا چاہتے ہیں۔ اس وقت صحابہ نے اس کو الگ سے کوئی نام نہیں دیا تھا، الگ سے کوئی نام نہیں دیا تھا، بس قیام اللیل رات کی نماز ہے، رمضان میں جماعت سے ہوگی ہے۔ ایسی صحابہ کرام کی حرص تھی اس نماز میں، کیونکہ بدعت نہیں تھی، کیونکہ دیکھ چکے تھے نا، نبی کر چکے ہیں، کہ حضرت ابو بکر کے دور میں سب جماعتوں میں بٹے ہوئے ہوتے تھے۔ سارے صحابہ چونکہ حافظ نہیں تھے، حضرت ابو بکر، عمر، علی، عثمان، چاروں صحابہ رضی اللہ عنہم یہ حافظ تھے، ان کو مسجد میں جماعت سے پڑھنے کی ضرورت بولو نہیں تھی، کیونکہ تراویح کا بڑا مقصد ایک یہ ہے کہ جس کو قرآن یاد نہیں ہے وہ حافظ کے پیچھے قرآن سن کر اپنے قرآن کا دور مکمل کر لے۔ حضرت عمر یہ نماز گھر میں پڑھا کرتے تھے، اور علماء کہتے ہیں کہ جس کو قرآن یاد ہو اس کے لیے خود سے تراویح پڑھانا یہ کسی کے پیچھے پڑھنے سے بہتر ہے۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ نہیں یار، میرا خیال ہے بات سمجھ میں، ابھی تو آپ کے اچھے بھی سمجھیں گے انشاءاللہ۔ آواز گونج تو نہیں رہی نا؟ گونج رہی ہے، بہت گونج رہی ہے یار، کچھ کرو یار، اللہ کا واسطہ، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی، رمضان آتے ہی ٹینشن اسٹارٹ۔ تو جو حافظ ہے نا، حافظ جو خود پورا قرآن پڑھ سکتا ہے، اسے چاہیے اپنی الگ جماعت کرائے، الگ جماعت، تاکہ اس کا قرآن کیا ہو جائے، پورا ریپیٹ ہو جائے۔ جو حافظ نہیں ہے وہ حافظ کے پیچھے پڑھیں۔ صحابہ یہی کیا کرتے تھے۔ نبی نے فرمایا نا 73 فرقوں میں سے جنتی کون ہے؟ جو میرے اور صحابہ کے طریقے پر۔ تو صحابہ کیا کرتے تھے، حضرت ابو بکر کے دور میں جو قاری اچھا لگتا کہ بھئی آپ زیادہ اچھا پڑھتے ہو، چلو بسم اللہ کرو، آگے کھڑے ہو، ہم آپ کے پیچھے نیت باندھتے ہیں۔ یہ رمضان کے علاوہ یہ کام نہیں ہوتا تھا۔ اگر رمضان کے علاوہ ہوتا نا، حضرت ابو بکر روکتے، بدعت کہہ کے روکتے اس کو، کہ یہ تم نے کیا شروع کر دیا نیا کام۔ حضرت ابو بکر کے دور میں تراویح کی نمازیں ہوئیں، لیکن سب نے اخپل طریقے سے پڑھی ہے۔ جماعتیں ہوئیں، ایک مسجد میں کئی جماعتیں ہوتی تھی۔ بھائی مجھے یہ والا قاری پسند ہے، اس کی آواز اچھی ہے، چلو بھائی آ جاؤ۔ مجھے وہ والا اچھا لگ رہا ہے، اس کی آواز اچھی ہے، چل بھائی میں اس کے پیچھے پڑھوں گا، آپ اس کے پیچھے پڑھیں۔ بعض لوگ اسپیڈ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، آواز کے بجائے کس کو دیکھتے ہیں؟ بھائی فلاں کی اسپیڈ تیز ہے، ہم اس کے پیچھے پڑھیں گے۔ امید ہے صحابہ تو یہ نہیں کرتے ہوں گے اسپیڈ، ٹھیک ہے نا، وہ کون زیادہ اچھا پڑھتا تھا۔ تو حضرت ابو بکر کے دور میں جتھوں کی شکل میں کئی جماعتیں مسجد میں ہو رہی ہیں۔ یہ رمضان کے علاوہ نہیں ہوتی تھی، ہوتی تو روکتے ان کو نا حضرت عمر کے، بھی کیا بدعت شروع کر دی ہے، لیکن حضرت ابو بکر نے ان کو روکا نہیں، کیونکہ جانتے تھے کہ نبی سے یہ ثابت ہے۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، آپ رمضان میں مسجد میں آئے رات کے وقت، دیکھا کوئی ادھر نماز پڑھ رہا ہے جماعت سے، کوئی ادھر پڑھ رہا ہے، کوئی ادھر پڑھ رہا ہے، ایک رونق مسجد میں۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ یہ ایک امام کے پیچھے جمع ہو جائیں تو کتنا اچھا ہو۔ ہر آدمی اخپل طریقے سے کیوں پڑھ رہا ہے بھائی؟ مسجد میں کیا ہونا چاہیے؟ بولو، ایک امام، ایک بڑی جماعت ہو نا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی راتوں میں جو 3 دن تراویح پڑھی، وہ مسجد کو ایک رونق دی ہے، اور وہ ایک امام تھے اور ان کے پیچھے سب نے نماز پڑھی ہے۔ تو مسجد کی رونق اس میں ہے کہ ہر آدمی اخپل طریقے سے کسی امام کے پیچھے نماز پڑھنے کے بجائے ایک امام کے پیچھے بولو نماز پڑھے۔ وہ دن اور آج کا دن مسجد حرام میں بھی اور مسجد نبوی میں بھی ایک ہی امام کے پیچھے تراویح ہوتی چلی آ رہی ہے۔ جتنی رکعتیں حضرت عمر نے حکم دیا تھا نا امام کو پڑھائے، نہ ان رکعتوں میں کمی بیشی ہوئی اور نہ اس طریقے میں کمی بیشی ہوئی جو طریقہ حضرت عمر نے شروع کیا تھا۔ اب اس میں علماء 2 حصوں میں بڑھ گئے۔ بعض علماء نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ایک امام کے پیچھے لوگوں کو جمع کیا تو اصل حکم یہ نہیں تھا، اصل یہ تھا کہ ہر آدمی اپنی الگ جماعت کرا سکتا ہے۔ لہذا ان علماء نے کہا، جیسے کہ بعض سعودی عرب کے علماء کی رائے ہے کہ آج بھی تراویح میں مسجد میں 2 جماعتیں جائز ہیں۔ یہ بعض علماء کی رائے ہے کہ بھئی حضرت ابو بکر کے دور میں کتنی جماعتیں ہوتی تھیں؟ بہت سی جماعتیں ہوتی تھیں۔ لیکن جمہور کا قول یہ ہے، جس میں حنفی بھی شامل ہیں، حنفیہ، کہ ٹھیک ہے ہوتی تھیں، لیکن جب حضرت عمر نے اس کو ختم کر دیا اس سسٹم کو، اور باقی تمام خلفائے راشدین نے، حضرت عثمان، حضرت علی نے دوبارہ وہ 2 جماعتیں شروع، 2 یا زیادہ جماعتیں نہیں بلکہ ایک امام کے پیچھے، تو اب حضرت عمر کے فیصلے کے بعد ایک مسجد میں تراویح کی 1 سے زیادہ جماعتیں جائز بولو نا نہیں ہے۔ کیوں جائز نہیں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ میری اور خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑو۔ بات سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے۔ تو جنہوں نے خلفائے راشدین کی سنت کو نبی کے کہنے پہ لازم پکڑا، وہ مسجد میں کتنی جماعتیں کرتے ہیں؟ ایک، اور اس میں رونق بھی ہے۔ اور بعد کے خلفائے راشدین نے حضرت عمر کے اس کارنامے کو بہت سراہا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ مسجد نبوی میں نکلے رمضان میں، دیکھا ایک امام کے پیچھے لوگ تراویح پڑھ رہے ہیں، فرمایا اللہ عمر کی قبر کو نور سے بھر دے، او کما قال، کہ اس نے ہماری مسجدوں کو رونق بخش دی۔ مجمع بڑا ہو گیا نا، تو اس میں مسجد میں کیا ہوتی ہے؟ رونق۔ ہر آدمی اخپل طریقے سے پڑھ رہا ہو، 2 ادھر پڑھ رہے ہو، 2 ادھر، ان کی آوازیں بھی آپس میں کیا ہوں گی؟ ٹکرائیں گی، پھر لوگوں میں بحث بھی ہوگی، وہ والا زیادہ اچھا پڑھ رہا ہے، وہ اس کی سپیڈ بہت تیز ہے، آ جا ادھر آ جا، ہوتا ہے نا ایسے۔ ہمارے یہاں تو یہ پھڈا شروع ہو جاتا نا، ابے وہ آدھے گھنٹے میں ایسے پورا اسپیڈ سے بھاگا ہے، تو ابھی کیا کر رہا ہے؟ مسجدوں میں نا یہ مقابلے ہوتے ہیں۔ تمہارے یہاں تراویح کتنے بجے ختم ہوتی ہے؟ پتہ 10 بجے۔ ابے تمہارے یہاں 10، ہمارے یہاں تو 9:45 پہ ختم ہو جاتی ہے۔ ایسا فخر کرتے ہیں جیسے 15 منٹ بچا کے پتہ نہیں یہ کیا کوئی بزنس کریں گے، کروڑوں روپے کمائیں گے اس میں۔ تو بہت صحابہ کرام مسجدوں کو کیا کر دیا کرتے تھے؟ بھر دیا۔ انہوں نے نام نہیں دیا اس کو تراویح کا، لیکن وہ یہ جانتے تھے کہ یہ ایک ایسی نماز ہے جو رمضان کے ساتھ خاص ہے، اس اسٹائل میں ہوگی، اتنی رکعتیں ہوں گی۔ پھر بعد میں اسلاف نے اس کو تراویح کا نام دے دیا کہ بھئی الگ نام دے دو۔ نام دینے پر نہ اللہ کی طرف سے کوئی پابندی، نہ گورنمنٹ کی طرف سے۔ نام کیوں دیا تراویح کا، وہ میں بیانات میں بہت دفعہ بتاتا رہتا ہوں۔ ترویحہ 4 رکعتوں کے بعد ان کی عادت تھی تھوڑا آرام کرنے کی، تو 4 رکعتوں کو ایک ترویحہ کہا، اور تراویح کئی دفعہ 4 رکعتیں، اس لیے 8 رکعتوں پر تو یہ لفظ بیٹھتا ہی نہیں ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب کوفہ چلے گئے، جب حضرت عمر نے تراویح شروع کروائی نا، تو مکہ میں، بصرہ میں، کوفہ میں، دمشق میں یہ خبریں پھیلنا شروع ہو گئی، بھئی خلیفہ راشد نے سب کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دیا۔ پوری دنیا میں صحابہ جہاں جہاں بھی گئے، رمضان میں سارے مسجدوں میں آ کے جماعت سے نماز شروع کرتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رمضان کا چاند نظر آتے ہی کوفہ میں اپنے گھر والوں کو بھی، بچوں کو بھی، اپنے ازواج کو بھی، عورتوں کو بھی لے کے مسجد میں آیا کرتے تھے، ان کے شاگرد بھی، صحابہ بھی یہ کیا کرتے تھے۔ حالانکہ عام طور پر صحابہ کرام خواتین کو مسجد میں نماز پڑھنے کی ترغیب بولو نہیں دیتے، کیونکہ یہ جائز تھا، مگر ترغیب نہیں تھی اس کی کہ مسجد میں آئے۔ ترغیب یہی تھی کہ وہ جماعت سے نماز مسجد میں پڑھنے کے بجائے کہاں نماز پڑھیں؟ گھر میں۔ لیکن ہم اسلاف میں یہ دیکھتے ہیں کہ تراویح کی نمازوں میں اسلاف میں ہمیں یہ عمل ملتا ہے کہ وہ اپنی عورتوں کو بھی مسجد میں لایا کرتے تھے۔
بعض لوگ اس پر اشکال کرتے ہیں، عورتوں کے ساتھ بچے بھی ہوتے ہیں اور شور کرتے ہیں، وہ یوں کرتے ہیں، اور آج بھی کچھ شکایتیں آئی ہیں۔ انتظامیہ کا جو بھی فیصلہ ہوگا وہ آپ کو کل سنا دیا جائے گا کہ خواتین کو لانے کی یہاں اجازت ہے یا نہیں ہے، وہ انتظامیہ کے کندھے پہ رکھ کے ہی میں بندوق چلاؤں گا۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ بھئی وہ عورتوں کے ساتھ بچے آتے ہیں، شور کرتے ہیں، تو لہٰذا وہ کل نہ آئیں خواتین۔ ہمارے یہاں تو آج تراویح میں آئی ہیں نا، تو کل سے نہ آئیں، انتظامیہ کا یہ قول ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو مجھ سے مشورہ نہیں لیا، میں اپنا مشورہ دے دیتا، میں اپنی رائے تھوپتا نہیں۔ میں مشورہ یہ دیتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو خواتین مسجد میں نماز پڑھنے آتی تھیں تو بچے بھی گود میں ہوتے تھے، وہ روتے بھی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان بچوں کی وجہ سے ان خواتین کو ڈانٹ کے بھگاتے نہیں تھے، بلکہ ان بچوں کی رعایت میں نماز مختصر کر دیتے تھے تاکہ ماں کو تکلیف نہ ہو، کیونکہ عورت اور بچہ یہ ساتھ ساتھ ہیں۔ اب ان کو آپ یا تو بالکل محروم کر دو یا ان کو یہ کہو کہ بچے پیدا کرنا چھوڑ دیں تاکہ عبادت آرام سے ہو سکے۔ اسلام یہ کہتا ہے بھئی عبادت بھی ہوگی اور گود میں بچہ بھی ہوگا، مردوں نے برداشت کرنا ہے۔ نہیں آ رہی بات میرا خیال؟ آپ بھی کسی کے بچے تھے کہ نہیں تھے؟ آپ کو بھی تو آپ کی اماں نے برداشت کیا کہ نہیں کیا گودوں میں اٹھا اٹھا کے؟ اس وقت آپ کی اماں عیدی سینٹر میں جمع کرا کے آتی، کم بخت نہ تراویح پڑھنے دیتا ہے، ٹھیک ہے نا، نہ کچھ کام کرنے دیتا ہے۔ جیسے آپ کی اماں آپ کو گود میں اٹھا کے آتی ہوگی، نماز پڑھتی ہوگی، آپ روتے تھے، تو علماء نے کبھی آپ کی اماں کو یہ فتویٰ نہیں دیا ہوگا یہ جو وسیم تم نے گود میں اٹھایا ہوا ہے اس کو عیدی سینٹر میں جمع کرا دو۔ سب نے یہی فتویٰ دیا کہ اسی کو گود میں لے کے نماز آپ نے پڑھنی ہے، یہ روئے گا تو ہم آپ کی رعایت کریں گے۔ بہرحال جو بھی فیصلہ ہوگا وہ بتا دیا جائے گا، کیونکہ یہ ایک اختلافی مسئلہ بھی ہے، خواتین کا مسجد میں آنا نہ آنا۔ میری اپنی ذاتی ایک رائے ہے، وہ تفرد ہے، میرا فیصلہ وہی ہوگا جو ہوگا فیصلہ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو شروع کیا، مسجدیں کو رونق بخش دی، اور حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل کے ساتھ تراویح میں جبریل کے ساتھ رمضان میں قرآن کا دور کیا کرتے تھے تاکہ قرآن آپ کو یاد رہے۔ تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ رمضان میں تراویح پڑھنا الگ سنت ہے اور قرآن کا دور مکمل کرنا، بولیں، یہ الگ سنت ہے۔ یہ بھی اس کی اصل بھی نبی سے ثابت ہے، یہ بھی نبی سے ثابت ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ الحم سے لے کے والناس تک اتنے لاکھوں کروڑوں 1400 سال میں حافظ پیدا ہو گئے کہ قرآن کے ضائع ہونے کا امکان اسباب کی دنیا میں بھی ختم ہو گیا۔ اتنا پڑھا جا رہا ہے، اتنا پڑھا جا رہا ہے۔ آج دیکھو، کل بلکہ جیسے ہی چاند نظر آیا ہوگا، پوری دنیا میں مسجدیں آباد ہوئی کہ نہیں ہوئی، حرم میں، اور پوری دنیا میں قرآن پڑھنا شروع۔ دنیا میں کوئی کتاب ایسی ہے جس کو اللہ نے اتنی عزت دی؟ تو میرا مائک صحیح نہیں ہے، مجھے آج بولنے میں بڑی تکلیف ہو رہی ہے، کل تک صحیح نہیں ہوا تو آپ خراب ہو جاؤ گے، یہ بتا دو۔ کل تک اگر مائک صحیح نہیں ہوا تو مائک ٹھیک ہو یا نہ ہو یہ خراب ہو جائیں گے، آپ نوٹ کر لیں، ٹھیک ہے نا۔ تو جب چیخنا پڑتا ہے نا تو میرے پھر دماغ پہ زور نہیں ہوتا کہ کیا بولنا ہے، پھر گلے پہ زیادہ زور ہوتا ہے۔ جب انسان کمفرٹ ہو کے بات کرتا ہے نا تو اس کے دل میں نکات بھی آتے ہیں، زبان بھی کھلتی ہے، علمی باتیں بھی ہوتی ہیں، نصیحت کی باتیں بھی ہوتی ہیں، اور آواز ہی نہ آ رہی ہو، چیخنے پہ زیادہ زور لگا ہوا ہو تو ساری انرجی تو چیخنے پہ خرچ ہو گئی نا، سوچنے پہ تو خرچ ہی نہیں ہو رہی۔ تو بغیر سوچے جب کوئی بولے گا، ڈھنگ کی بات کرے گا، وہ کہاں کرے گا ڈھنگ کی بات؟ تو ابھی میں بغیر سوچے بول رہا ہوں، خیر پھر بھی کوشش کر رہا ہوں سوچ کے بولوں۔ تو بات آج تھوڑا مختصر بیان کر لیتے ہیں۔ تو یہ دنیا کی واحد کتاب ہے جسے اللہ نے اتنی عزت دی ہے، اتنی عزت دی ہے کہ آج بھی دنیا میں کسی کتاب کو اس کا 1000واں حصہ بھی عزت نہیں ملی، 1000واں حصہ بھی۔ آج اگر کوئی غیر مسلم پوچھتا ہے کہ تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، ہم اسے کہتے ہیں بتاؤ، قرآن مجید کی جو عربی ہے نا، یہ 1400 سال پرانی زبان ہے۔ اللہ نے اس قرآن کی حفاظت کے لیے صرف حافظوں کو پیدا نہیں کیا بلکہ اس زبان کو محفوظ کر دیا جس زبان میں یہ قرآن نازل ہوا ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے کی کوئی زبان اب محفوظ نہیں ہے، اور عربی اتنی زبردست محفوظ ہے کہ جو الفاظ صحابہ، تابعین اور عرب کے نبی سے 40 سال پہلے کی عربی میں جو الفاظ استعمال ہوتے تھے نا، وہی الفاظ آج عربی زبان میں، وہی اردو زبان میں، بہت سے ان میں سے فارسی زبان میں، بہت سے انگریزی میں استعمال ہو رہے ہیں۔ دنیا کی واحد زبان ہے جو دوسرے زبانوں سے الفاظ لینے کے بجائے اپنے الفاظ دوسری زبانوں کو ادھار دے رہی ہے، وہی الفاظ استعمال ہو رہے ہیں۔ 1400 سال پہلے، بلکہ اس سے بھی پہلے، عربی میں پانی کو ماں کہا جاتا تھا، آج بھی کیا کہا جاتا ہے؟ ماں۔ ڈاکٹر محمود غازی جو ہے نا، ایک بہت بڑے اسکالر گزرے ہیں، بڑے خاندانی اسکالر، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، بڑا تحقیقی کام کیا انہوں نے لکھا کہ ایک عجیب بات لکھی کہ دیکھو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اگر زندہ ہو کے آج آ جائیں، 1400 سال پرانا کوئی انسان اگر آج زندہ ہو کے آ جائے جو عربی کے علاوہ ہو، وہ ہم سے بات کرے، کسی سے بھی
سمجھ میں آئے گا کیا کہہ رہا ہے؟ پریشانیوں میں جا رہے ہیں تو نہ جایا کریں, لائف کو انجوائے کریں. اللہ نے ہمیں اصل میں خوشیاں دی ہیں, ٹینشنیں تو صحابہ نے اٹھائی ہیں, سمجھ رہے ہو, پریشانیاں تو ان لوگوں نے اٹھائی ہیں, میدان جنگ میں کٹتے تھے, شہید ہوتے تھے, بھوک کے اس سے یہ حالت ہوتی تھی. قرآن کہتا ہے او مسکینن ذا متربا, ایسے مسکین کو کھانا کھلاؤ جس کو بھوک نے اس کے پیٹ کو مٹی سے ملا دیا ہو, زمین پہ پڑ جاتے ہیں نا بھوک کی وجہ سے. وہ لوگ تھے اصل میں جن کو پریشانی تھی, غربت کی, مہنگائی کی. ہمیں وہ پریشانیاں نہیں ہیں, ہم غریبیوں پہ اعتماد کر کے بیٹھ گئے ہیں. تو خوش رہنا سیکھو. اللہ کو یہ نا ٹیڑے میڑے چہرے پسند نہیں ہیں. ہر وقت مصیبت میں یار یہ نہیں ہو رہا, یہ نہیں مل رہا, یوں نہیں مل رہا, ایسے نہیں ہو رہا, یہ اللہ کو خوشی نہیں ہوتی, اللہ کو غصہ آتا ہے. دیکھو ایک باپ اپنے بیٹے کو کھلاتا ہے, پلاتا ہے, اس کو مختلف چیزیں دے رہا ہے, بلکہ باپ سے زیادہ شوہر کی مثال زیادہ اچھی طرح سمجھ میں آئے گی. ایک شوہر ہے, اپنی بیگم کو کھلاتا بھی ہے, پلاتا بھی ہے, اس کو شاپنگ بھی کراتا ہے, اس کو تمام نعمتیں دے رہا ہے. بیگم ہر وقت منہ بنا کے بیٹھی رہتی ہے. کتنا غصہ آئے گا نا مرد کو, کیونکہ ہم لوگ آدمی ہیں نا, ہم لوگ کو پتا ہے ان چیزوں کا. کتنا غصہ آتا ہے نا. آدمی کہے گا بیگم کبھی منہ پہ مسکراہٹ بھی لے آیا کرو, کبھی اچھا بھی بول دیا کرو. ایک آدمی کسی کے گھر گیا, میزبان نے کہا آئیے کھانا کھائیے, مہمان نے کہا نہیں, میزبان نے کہا کبھی اچھا بھی کھا لیا کریں, آ جائے کھانا کھا لیں آپ, ٹھیک ہے نا. تو کتنا غصہ آتا ہے نا آدمی کو ناشکری بیوی پہ. بھائی بیگم کبھی منہ سے اچھا بھی بول دیا کرو. تو اس کو اتنا غصہ نہیں آتا, آپ کو اتنا غصہ نہیں آتا جتنا اللہ کو آتا ہے, کہ ان کو ساری نعمتیں مل رہی ہیں, ساری خوشیاں, کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, سو رہے ہیں. ان کو ٹینشن اس کی ہو رہی ہے میرا بچہ سٹی اسکول میں کیوں نہیں پڑھ رہا, بیکن ہاؤس میں کیوں نہیں پڑھ رہا, اور مجھے ذاتی گھر کیوں نہیں مل رہا. تو اللہ کو غصہ آتا ہے ان چیزوں پہ. تو اللہ کو خوش لوگ پسند ہیں, سمجھتے ہو. غمزدہ لوگ اللہ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے. غم صرف ایک اٹھاؤ, آخرت کا. غم کون سا اٹھاؤ؟ آخرت. میں آپ کو بتاؤں, ہم نے اللہ والوں کو دیکھا ہے, ان کو جب کوئی دنیا کی مصیبت پہنچتی ہے نا, تو ان کو غمزدہ ہوتے ہوئے شرم آ رہی ہوتی ہے. غمزدہ ہوتے ہوئے شرم آ رہی ہوتی ہے کہ اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے. اللہ کہے گا اتنی خوشیاں تجھے دی ہیں. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ آخر عمر میں بیمار ہو گئے. تو جب کوئی ان کے پاس عیادت کے لیے جاتا نا, تو ایک عالم آئے ان کی خدمت میں, عیادت کے لیے گئے اور کہنے لگے آپ کو دیکھ کے بڑی ٹینشن ہو رہی ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ مجھے تو ہو نہیں رہی, آپ کو پتہ نہیں کیوں ہو رہی ہے. انہوں نے فرمایا کہ میری عمر 70 سال سے زیادہ ہو گئی ہے, اب بھی بیمار نہیں ہوں گا تو کب ہوں گا بیمار بھائی. اب تو اس عمر میں تو زیادہ تر لوگ مر چکے ہوتے ہیں, ہم زندہ ہیں اس پہ غنیمت ہے بھائی. تو ٹینشن نہیں لے رہے تھے. وہ کہہ رہے ہیں اب بھی نہیں بیمار ہوں گے تو کب ہوں گے بھائی, اب تو بیماری کی عمر ہے بھائی, اب تو جو ہے غریبی چل رہا ہے. پھر بھی مانتے نہیں تھے کہ میں بیمار ہوں. ٹھیک ہے نا, ان کو کہ مجھے شرم آتی ہے اپنے آپ کو بیمار کہتے ہوئے. بلکہ حضرت تو یہاں تک فرمایا کرتے تھے اگر بیمار ہو نا دوائیں چھپ کے کھایا کرو, دنیا کو نہ بتایا کرو میں بیمار ہوں, میں یہ ٹیبلٹ. آج کل دوائیں کھانا فیشن بن گیا ہے. جتنا بڑا آدمی ہوگا نا شوگر کی گولیاں کھا رہا ہوگا وہ. یہ ایک فیشن ہے کہ سر جو ہے صبح یہ ٹیبلٹ لیتے ہیں, شام کو یہ ٹیبلٹ کھاتے ہیں. غریب آدمی ٹیبلٹ ویبلٹ بیچارہ وہ پاپے چائے میں ڈبو ڈبو کے کھا رہا ہوتا ہے. یہ مالداروں کے مسائل ہیں کہ سر آپ کی شوگر کہاں پہنچ چکی ہے, ٹھیک ہے نا. مالدار, جس کو شوگر نہیں ہے غریب آدمی ہے, اس کو شوگر ہی نہیں ہے. یہ تو فیشن ہے نا. تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ بیمار بھی ہونا دوائیں چھپ کے کھایا کرو, لوگوں کے سامنے اپنی کمزوریوں کو اور بیماریوں کو شو مت کرو. سمجھتے ہو؟ کہا کہ صحیح ہے, بس ہم ٹھیک ہیں, بہترین ہے. یہ کچھ زیادہ تقویٰ ہو جائے گا, آپ کھا لیں, ایسا نہ ہو شوگر ہو گئی آپ چھپ کے کہیں جگہ نہیں مل رہی تو مر ہی گئے. اب جو دواؤں کا عادی ہو جاتا ہے وہ تو کیا چھپ کے کھائے گا, وہ تو کھلے عام کھاتا ہے. اچھا کچھ دوائیں نہیں ہیں, وہ کہلاتی ہیں دوائیں, جیسے ملٹی وٹامن گولیاں, یہ کوئی دوائیں نہیں ہیں. اگر یہ کوئی کھا رہا ہے تو یہ کوئی دواؤں کی فہرست میں یہ چیزیں نہیں آتی ہیں. تو لیکن جو بیماریاں ہیں نا, جس کو لوگوں نے بیماریاں سمجھ رکھے ہیں, ان کو بیماریاں سمجھ لیا ہے, تو کوشش یہی کرو بھائی ہم صحت مند ہیں, ہم سب ٹھیک, سب کیا چل رہا ہے, اوکے کی رپورٹ چل رہی ہے. جب کوئی پوچھا کرے کیا حالات ہیں, بولو سب اوکے کی رپورٹ ہے. رپورٹ کا لفظ میں اس لیے استعمال کرتا ہوں کہ رپورٹوں پہ لوگوں کو یقین ہوتا ہے. دیکھو آپ کسی سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کے جگر ٹھیک کام کر رہا ہے, لیور ٹھیک ہے, آپ کا کڈنی ٹھیک ہے, وہ کہے گا ہاں ٹھیک ہے. آپ کہیں گے رپورٹ ہے تمہارے پاس, لیب سے رپورٹ ہے, وہ کہے گا ہاں جی یہ رپورٹ ہے. تو رپورٹ دیکھ کے یقین آ جائے گا نا. تو صرف یہ نہیں بتایا کرو میں خیریت سے ہوں, آپ بولو میرے پاس خیریت کی باقاعدہ رپورٹ ہے. ٹھیک ہے. تو میں جب بھی کسی سے خیریت پوچھتا ہوں, میرے دوستوں کو پتا ہے کہ میں یہ نہیں پوچھتا آپ خیریت سے ہیں, میں کہتا ہوں سب اوکے کی رپورٹ ہے. وہ آگے سے جواب میں کہتے ہیں رپورٹ کیا ہے, اوکے کی. اس کا مطلب واقعی اوکے ہے, باقاعدہ رپورٹ ہے اس کے پاس. تو اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس بھی رپورٹ کیا ہے, اوکے کی رپورٹ ہے. جب بھی کوئی مجھ سے, اور اللہ اوکے کی رپورٹ ہی رکھے بھائی, زیادہ شو بازیوں میں بھی نقصان ہوتا ہے. تو اللہ اوکے کی رپورٹ ہی رکھے, خوش ہی رکھے اللہ تعالی ہم سب کو. اچھا مجھے لوگ اب نا تانے دینا شروع کر دیے لوگوں نے. پہلے جب میں بیان کرتا تھا نا اوکے کی رپورٹ ہے, 4 شادیاں 3 شادیاں, لوگ ایسے سنتے تھے ماشاءاللہ کتنا اچھا بیان. اب پتہ ہے کیا ہے,
ابے اوکے کی رپورٹ تو ہوگی نا جب ریوو میں گھوم رہے ہیں. ہاں جب پیسہ آ رہا ہے تو رپورٹیں کیا ہوں گی؟ اوکے کی ہوں گی نا. یہ جو کھلکھلا رہے ہیں ممبر پہ، یہ اس کے پیچھے کیا ہے؟ پیسہ ہے. تو میں کہتا ہوں کہ ہم تو اللہ کا شکر ہے خوشی ہیں الحمدللہ، ہمیشہ سے اللہ نے خوشی رکھا ہے. ہماری ضرورتیں اتنی محدود ہیں اور اللہ خوشی رکھے ہمیں. لیکن لوگ نا کسی حال میں الحمدللہ خوش نہیں ہے. ان کو یہ ہے کہ پہلے پھٹ پٹی پہ گھوم رہے تھے اس کی ٹینشن، اب ریوو میں گھوم رہے ہیں تو اس کی بھی ٹینشن یہ لوگ لے رہے ہیں. تو یہ آپ کی ٹینشن ہے، آپ جتنی چاہو بڑھا لو. ہم جب کسی کو ریوو میں گھومتا ہوا دیکھتے تھے، ہم اپنی پھٹ پٹی پہ گھومتے تھے، اس وقت بھی ہمیں ٹینشن نہیں ہوتی تھی. سمجھ رہے ہیں نا؟ اور جب ہم ریوو میں آ رہے ہیں تو بھی ہمیں ٹینشن نہیں ہو رہی. آپ کو پہلے بھی ٹینشن تھی کہ مفتی صاحب پھٹ پٹی میں گھومتے ہیں اور باتیں 4 شادیوں کی کرتے ہیں. میری پھٹ پٹی بائک دیکھی آپ لوگوں نے؟ ایسی ایسی بائکیں میں نے رکھی ہیں نا جن کے ماڈل ہی ختم ہو چکے ہیں، یعنی مارکیٹ میں بھی نہیں ملتی. میں نے رکھی ہے ہونڈا 110، کبھی نام سنا؟ ہونڈا 110 روزانہ صبح بائک کی بات کر رہا ہوں، دھکا لگتا تھا اس کو. ہم اس وقت اس سے زیادہ خوش تھے جتنے اب ہیں. میرا جو بچپن سے میرے ساتھ ہے نا وہ مجھے زیادہ جانتے ہیں، وہ مجھے بہت اچھی طرح جانتے ہیں. ہمیشہ میری باتیں کروڑوں کی رہی ہیں اور دکان میرے پاس پکوڑوں کی رہی ہے. اللہ کا شکر ہے میرے ساتھ جو میرے بچپن کے دوست ہیں وہ جانتے ہیں پیسوں کی تو ہمارے کبھی بات ہی نہیں کی، ہم نے نہ پیسہ کمانے کی کبھی فکر کی ہے. تو پھر ہم نے گاڑی جب میں نے خریدی نا FX پرانا ماڈل جس کی چھت پچکی ہوئی تھی، 40,000 قسطوں پہ میں نے گاڑی لی تھی. 40,000 قسطوں پہ، 3,000 منتھلی قسط تھی. لوگ کہتے تھے اتنی سستی قسطوں پہ کہاں سے مل گئی. جب گاڑی دیکھ کے کہتے تھے مفتی صاحب کسی نے آپ کو چونا لگا دیا ہے، یعنی اس پہ بھی مہنگی ہے. اسی میں ہم رشتے لینے جا رہے ہوتے تھے تیسری شادی کے. اس کو کہتے ہیں دکان پکوڑوں کی اور باتیں کرو. خوشی خوشی جاتے تھے، خوشی خوشی. اسی گاڑی کو دیکھ کے رشتے ریجیکٹ بھی ہوتے تھے، ٹھیک ہے نا. پھر بھی ہم اب سے زیادہ خوش تھے الحمدللہ. اب سے جتنے اب خوش ہیں اس سے زیادہ خوش تھے. تو نہ ہم FX میں ہم پریشان تھے. میں تو اس پہ خوش ہو رہا تھا یار ہماری اوقات تو FX کی بھی نہیں ہے. 40,000 قسطوں پہ منتھلی. وہ خریدی کیوں میں نے؟ میرے پاس سہراب موٹر سائیکل تھی. سہراب کا نام سنا ہے؟ اچھا اصل میں میرے پاس تھی GTO 125. میرے والد صاحب کا جب انتقال ہوا نا پیسے ملے، ہم نے کہا اب گاڑی ہلکی نہیں رکھے. ہمارے شوق ہمیشہ سے بادشاہوں والے رہے ہیں. اس وقت کراچی میں GTO 125 کاواساکی سے بہتر کوئی بائک نہیں ہوتی تھی. جو کراچی کے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں سب سے لگژری بائک یہی تھی. تو میں نے وہ خریدی تھی اور اس کو میں نے 20,000 کلومیٹر تک چلایا ہوگا کم از کم، کیونکہ 70 کلومیٹر تو جامعہ رشید آنے جانے کی ڈرائیو تھی میری نیول کالونی سے. ایسی لگژری بائک ہم نے رکھی ہوئی تھی. پیسہ بچاتے نہیں تھے ہم، اس کی ٹنکی میں ہی جو بھرنے میں پیسہ لگتا تھا. تو ہم نے ہمیشہ سے سوچا کیا ہے، اوپر ہی کا سوچا ہے. جس کو بچانے کی فکر ہوتی ہے نا وہ مالدار بننے کا شوق ہوتا ہے، وہ ٹینشن لیتا ہے. ہمیں مالدار بننے کا شوق شروع سے الحمدللہ تھا ہی نہیں. ہم نے کہا جو ہے یار انجوائے کرو لائف کو، بیویاں بھی رکھو بائکیں بھی رکھو، ٹھیک ہے نا، اور کھاؤ بھی اچھا. 3 چیزیں ہمیشہ سے خاندانی رکھنے کی کوشش کی ہے میں نے. ایک شادی پہ خرچ کرو، دوسرا خوراک ہمیشہ ٹائٹ ہے میری، ایسی خاندانی خوراک ہمیں بھائی زبان کی لذت جو ہے اس کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے. خوراک پہ کمپرومائز ہی نہیں کیا، ہمیشہ اچھا کھایا ہے الحمدللہ. میں کھاتا تھا نا مدرسے میں، جو طلبہ سمجھتے تھے بڑا ہی لینڈ لارڈ ہے، کوئی قرضے مانگ رہے ہوتے تھے مجھ سے قرضے. اور جس وقت جس چیز کا دل چاہا کھا لیا. جتنے پیسے ہیں نا کھا لو بس، ٹھیک ہے نا، بچانے کے کیا کرنا ہے یار. تو ہم نے بائک رکھی ہوئی تھی، جب میں پیٹرول ڈالتا تھا اس میں ٹینکی بھرنے میں ٹائم لگتا تھا. لوگ دیتے پتہ نہیں کون لینڈ لارڈ ہے یہ، حالانکہ بس وہ پیٹرول ہی کے ٹوٹل پیسے ہیں. اب ختم، بچایا کچھ نہیں، کیونکہ ہمیں مالدار بننے کا بالکل بھی شوق نہیں تھا. اسی طرح پھر کیا ہوا ہے کہ جب وہ ابا کی وراثت ملی، ہم نے GTO 125 خریدی اور پیسے کاروبار میں لگا دیے کہ چلو جی منتھلی ارننگ ہوگی. وہ میں نے واقعہ کئی بار سنایا ہے، سارے پیسے کاروبار میں ڈوب گئے. لوگ الحمدللہ جس کو دیتا گیا وہ لے کے بھاگتے رہے الحمدللہ. اس کے پھر مجھے نتیجہ یہ نکلا کہ پراٹھے میں چھوڑ نہیں سکتا تھا تو بائک مجھے بیچنی پڑ گئی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب خوراک میں اور بائک میں جب ٹکراؤ ہوگا تو بائک کو قربان کر دو، خوراک کو قربان مت کرو. اچھا بچے بھی تھے گھر میں، ان کے بھی خرچے تھے. بائک بیچ کے ہم نے سستی بائک خریدی سہراب. اب پتہ نہیں آتی، اتوار بازار نہیں ویسے پرانی. اب جب ہم نے سستی بائک خریدی اس کو لے کے ہم بھی گھومتے تھے. ہمارے دوست احباب بھی مفتی صاحب بائک چاہیے تھوڑی دیر کے لیے مل جائے گی، لے جا بھائی تو سستی بائک ہے جو چاہے لے جائے اس کو. وہ کیا ہوا، اس کا لاک ہی نہیں تھا، اتنی سستی تھی. تو وہ بھی چوری ہو گئی اللہ کے فضل سے. ایک دن مسجد میں کوئی نمازی بھائی آئے، انہوں نے دیکھا کہ یہ لاوارث بائک ہے
اور इग्निशन इसका लॉक ही नहीं होता, तो वो ले गए अल्लाह के फजल से। नमाज उन्होंने पढ़ी, उन्होंने कहा अगली नमाज में ये गुनाह माफ हो जाएगा। मैं जब आया तो बाइक ही नहीं है। अब मैंने कहा यार अब मैं गाड़ी खरीदूंगा। दुकान पकौड़ों की बातें कौन सी, ये मैं वाकयात आपको मोटिवेट करने के लिए सुना रहा हूं। और जो लोग मुझ पे ताने करते हैं ना, अब रीवो वीवो में घूम रहा है तो बातें तो करेगा ऐसी, तो ये मोटिवेट कर रहा हूं मैं। हर आदमी का अपना स्टाइल होता है ना मोटिवेट करने का। तो मैंने कहा अब सोहराब चली गई है, अब हम क्या लेंगे, गाड़ी ही लेंगे। 4 पहियों पे आएंगे भाई, बाइकें बहुत हो गई। अब 4 पहियों पे आए कहां से, 25,000 की सोहराब खरीदी थी, वो भी चोरी हो गई। तो अब हम क्या करेंगे भाई, फिर हमने क्या किया, मैंने कहा कि एक दोस्त से, भाई ये जो इशारा कर रहे हैं बैठ जाए ना, जो खड़े ना हो। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा कि अब मैं गाड़ी खरीदूंगा। गाड़ी कहीं मिल नहीं रही थी, तो फिर एक शागिर्द के पास से 40,000 किस्तों पे मिल गई गाड़ी हमें, FX। चारों टायर उसके पंचर थे, छत उसकी नीचे पिचकी हुई थी। हम वो जनाजा उठा के ले आए घर पे। तो अब मैं मस्जिद का इमाम हूं, तो बहुत सारे मुरीदीन ने मिलके ना ठक 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 उसको बनाना शुरू कर दिया। पैसे नहीं लगाए, यूं किया, छत ऊपर हो गई उसकी। FX में ये बड़ी बात है कि डेंटिंग पेंटिंग का ज्यादा, हाथ से ही डेंटिंग पेंटिंग का काम हो जाता है उसमें। तो बहरहाल हमें इसकी खुशी थी कि गाड़ी आ गई हमारे पास, रिश्ते मांगने में आसानी हो गई हमें। तो उसमें थोड़े 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 पैसे लगा के मैंने क्या किया, बिल आखिर, अब मैंने कहा ये बहुत बहुत काम निकाल रही थी वो। मैंने कहा जैसे किसी ने मुझे पहनाई है तो अब ये किसी और को पहना दो आप। यही हल होता है पुरानी चीजों का। बीवी के अलावा जितनी भी पुरानी चीजें आप अब क्या कर दो, दूसरे को पहना दो। मैंने कहा बहुत थक गया हूं, उस पर सारे पैसे उसी में लग रहे थे। तो हम इतवार बाजार गए, वो 80,000 में पहना दी हमने। इतना उसमें थोड़ा थोड़ा करके लग चुका था कि मुझे उसके 80,000 मिल गए। बड़ी बात थी उस जमाने में 80,000। बरकत देखो ना कैसी होती है। हमने क्या किया, अब आपकी तरह ये नहीं कि बच्चों को सिटी और बीकन हाउस में पढ़ाना है या बच्चे रोकने, हमने पैदा ही नहीं होने देना। उस वक्त बच्चे थे छोटे, अभी उनकी तालीम का खर्चा नहीं था, बहुत छोटे बच्चे थे मेरे उस वक्त, खुराक पूरी हो रही थी उनकी। जब बड़े होंगे, स्कूल का टाइम आएगा, उस वक्त सोचेंगे ये, अभी थोड़ी सोचने की चीजें हैं। हम खुद भी तो किसी के बच्चे हैं ना। अभी मैं अपने वालिद साहब के बच्चों का सोच रहा था, यानी मैं अपना। तो हुआ ये कि हमने वो खरीद ली, आपकी अल्लाह भला करे, शेराड ले ली मैंने, 1.5 लाख की मिली, 80 कैश दिए और 5,000 किस्तें वो मोहल्ले में कहीं से मिल गई। हम आ गए किस पे, शेराड पे। तो शेराड में घूम रहे हैं भाई, उस पर खुश हो रहे हैं। यार हमारी औकात तो सोहराब की भी नहीं थी, अल्लाह ने क्या दिला दी, शुगर की तौफीक मिल रही थी ना, मुझे शुगर की तौफीक मिल रही थी। लोग, मैं कहते यार मेरी औकात तो नहीं है, ये हम तो मौलवी लोग हैं, हमारी तनख्वाहें देखो, जज्बे देखो हमारे, तो ये गाड़ी मिल, मैं तो उस पर वाकई बहुत खुश होता था। एक दफा मैं गाड़ी लेकर गया हूं, किसी बड़े जलसे में मेरा खिताब था, लोग लैंड क्रूजर में बड़ी बड़ी गाड़ियों में आ रहे थे, मेरी भी बड़ा इस्तेकबाल हुआ। मैं गया, हमारे दोस्तों ने कहा मुफ्ती साहब FX में नहीं बैठना जाके, आपकी पर्सनैलिटी पे ये FX सूट नहीं कर रही है, क्योंकि यहाँ बड़े बड़े उलमा आए हैं बड़ी बड़ी गाड़ियों में। मैंने कहा ऐसी की तैसी भाई, हम किस में बैठेंगे, अपनी FX में। तो अल्लाह ने बेइज्जती लिखी हुई थी, जब मैं बैठा हूं तो चली भी नहीं रही थी। 6 आदमियों ने धक्का लगाया उसको, यानी वो जितनी इज्जत बचाना दोस्त चाह रहे थे ना, तो वो, और हमने इंजॉय किया। हमने कहा भाई इन चीजों में इज्जत जिल्लत बोलो ना, नहीं है इन चीजों क्या होता। हमारा मकसद था बयान करना, बयान अगर अच्छा हो गया तो ठीक है, मैं गधे पे जाऊं, मैं घोड़े पे जाऊं, मैं साइकिल पे जाऊं, मैं FX में जाऊं। मैं आपको इसलिए ये सारे वाकयात शो मारने के नहीं बता रहा। खामखा की टेंशन क्यों पाली हुई है भाई तुम लोगों ने, बिला वजह अपना मैयार इतना ऊंचा क्यों रखा हुआ है। वो मैयार नहीं मिलता तो टेंशन में जाते हो फिर। हम तो ये सोच रहे थे यार हमारी औकात मोटरसाइकिल की नहीं है, अल्लाह ने 125 दिला दी GTO। हमारी औकात तो 125 की नहीं, अल्लाह ने FX दिला दी। हमारी औकात तो FX की है, अल्लाह ने शेराड दिला दी। नहीं यारी बात समझ में, हम शेराड में घूम रहे हैं भाई, बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। वो शेराड भी गई, कैसे गई, बड़ा दुख भला वाकया है। मुझे एक फ्रॉडी मिल गया, बस फ्रॉडी बहुत मिले हैं। वो शेराड, उसमें एक आखिरी जो धचका लगना था ना मुझे, शेराड बिक गई मेरी। अब जब शेराड गई तो हम फिर रोड पे आ गए ठीक है ना। तो मैं फिर यहां से बसों में जाता था, W11। अब मैं उस वक्त मशहूर हो चुका था, तो मुझे W11 में लोग पहचानने लगे थे, मुफ्ती साहब आप बस में, 2 मिनट की चुरंगी है ना यहाँ पे। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं आ रहा था वहां उतरने, यार आप बस में, तो मैं कह रहा भाई मेरे बस में ही जाना रह गया है अभी इसके अलावा मेरे बस में है नहीं। तो मैं खुश था उस पे, और अल्लाह की कसम खुश था, ऊपर से नहीं कि मैं वो कर रहा हूं, मैं बहुत खुश था अल्हम्दुलिल्लाह कि यार मेरी जरूरत तो इसकी भी नहीं है, अल्लाह मुझे बस का किराया तो है ना, वरना बहुत से लोग तो बस का किराया नहीं होता। जज्बे उसी तरह, रिश्ते नहीं, गिलगित जा रहा हूं रिश्तों के लिए। लोग कह रहे हैं आपके पास है क्या, भाई मेरी टोटल मेरी ये अर्निंग है मंथली, इसमें अल्लाह का शुक्र है गुजारा अच्छा हो रहा है, तो आपकी बच्ची का भी गुजारा हो जाएगा। उन्होंने कहा नहीं होगा। हमने कहा जाओ, नहीं होगा तो बाढ़ में जाओ ठीक है ना किसी के सामने भीख थोड़ी मांगनी है, ऐसी की तैसी। अच्छा खैर, फिर मिल भी जाते हैं रिश्ते। तो इसी गुर्बत में हमारी तीसरी भी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। कितनी हो गई, तीसरी। अच्छा भाई, तो हमें इसकी भी खुशी कि औकात हमारी एक की भी नहीं है,
اور شادیاں کتنی ہو گئی, ہو جاتی ہیں, یہ میں آپ کی بھی ہو جائیں گی, اور اچھے اچھے لوگ مل گئے مجھے. لیکن میں جیسے جیسے دیکھ رہا تھا کہ میری شادیاں ہو رہی ہیں, بچے پیدا ہو رہے ہیں, میری سورس آف انکم آٹومیٹیکلی بڑھ رہی ہے. ایسے ایسے ذرائع سے رزق مل رہا ہے جہاں سے تصور بھی نہیں تھا, ایسے ایسے ذرائع سے رزق مل رہا ہے جہاں سے تصور بھی نہیں ہے. اب میں ان کو واقعات سناؤں, آپ کے ہوش اڑ جائیں گے. کیسے کیسے ذرائع سے ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں, اسٹاک کچھ بھی نہیں ہو رہا, ایک ڈھیلا بھی جمع نہیں ہو رہا ہے, لیکن مجھے فکر نہیں ہے کہ کل کہاں سے کھاؤں گا, کل کہاں سے, اگلے مہینے. بھائی جب اب تک اللہ نے رکھا ہوا ہے نا تو آگے بھی ہو جائے گا. پھر ایک دن مجھے میرے گھر میں بڑا خرچہ آ گیا, ایک بڑا خرچہ. یعنی ڈاکٹر نے کہا بھائی ڈلیوری آپریشن سے ہوگی, آپریشن کے پیسے نہیں تھے میرے پاس. بچہ پیدا ہونے کا وقت آیا اور ڈاکٹر نے کہا بڑا آپریشن ہوگا, اور بڑے آپریشن میں اچھے خاصے پیسے لگ جاتے ہیں. وہ پیسے میرے پاس بولو نہیں تھے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو میں کیا کرتا بھائی, کوئی بات نہیں. میں سسرال سے فون آیا, پیسوں کی ضرورت تو نہیں ہے, میں نے کہا بالکل ضرورت نہیں ہے. دوست احباب نے کہا پیسوں کی ضرورت تو نہیں ہے, میں نے کہا بالکل بھی ضرورت نہیں ہے, میرے پاس پیسے ہیں کہاں سے, مجھے نہیں پیسے. دماغ لڑایا کہ کیا کرو, کوئی بات نہیں, گھر میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں بھیج دو اس کو یار. کیا خیال ہے بھائی گھر میں سب چیزیں بیچ دو یار, ابھی ضرورت پوری کرو, کوئی بات نہیں, پھٹے پہ سوئیں گے یار. کیا ہے اس میں, بھیک مانگنے سے بہتر ہے لوگوں کے سامنے اپنی غربت, اور بھیک مانگنے سے بہتر ہے پھٹے پہ سو جاؤ. صبح رات کی بچی بھی, میں ایسے علماء کو جانتا تھا جن کی 2 بیویاں تھیں, سوکھی روٹی صبح قہوے میں ڈبو کے کھا رہے تھے وہ. نہیں یہی بات میرا خیال ہے سمجھ میں, ایسے غریب لوگ بھی میرے علم میں ہیں. تو ہم نے کہا یار ہم بھی کس پہ آ جائیں گے. تو اب میں نے غور لڑایا تو مجھے ایک بکری نظر آئی اپنی, ایک اضافی. میں اس کے پاس گیا, اس سے میں نے معذرت کی. ٹھیک ہے, وہ ایک اضافی چیز تھی, اس کی طرف دماغ نہیں جا رہا تھا میرا. میں نے کہا میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں, آپ کو بھیٹ چڑھانا پڑ گیا ہے مجھے. ٹھیک ہے, سمجھ میں آ رہی ہے بات. اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ ہمارے ایک دوست آئے, بہت ہی قریبی جگری دوست, انہوں نے مجھے کچھ پیسے قرض میں دے دیے بغیر مانگے. ان کو پتا تھا کہ یار مفتی صاحب کا ابھی کیس ہے, ابھی اچانک ان کے لیے پیسوں کا انتظام کرنا مشکل ہوگا. وہ آئے, انہوں نے مجھے پیسے دیے. تو میں نے کہا بھائی میرا تو یہ تھا کہ کل بکری بیچوں گا اور یہ اپنے گھر کے سارا سامان بیچ کے, جو بھی بک سکتا ہے بیچ کے میں ان کے قرضہ ادا کر دوں گا. تو وہ مجھے خود دے کے چلے گئے. وہ معاملہ تو نمٹ گیا, بچہ ہو گیا الحمدللہ. وہ بچہ ماشاءاللہ اچھلتا کودتا ہے. قرآن اب تو بڑا ہو گیا, اس کو نہیں پتا, اس کو بھی یہ واقعہ نہیں پتا کہ تو کیسے پیدا ہوا ہے. گھر والوں کو بھی نہیں پتا, یہ بھی بتا دوں, میرے گھر والوں کو بھی معلوم نہیں, میرے سسرال کو بھی پتا نہیں. یہ پہلی دفعہ میں آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں, اور یہ بھی اس لیے شیئر کر رہا ہوں کہ لوگ بہت تانے دیتے ہیں آج کل نا, الٹی الٹی باتیں بہت کر رہے ہیں میرے خلاف. تو میں نے کیا کیا, وہ ایک صاحب ہمارے قریبی دوست تھے, یہ نہیں کہ ان کے سامنے میں کہا پیسے ہی نہیں ہیں, یوں ہے یار. بعض دفعہ پیسے آدمی ایسے نہیں مانگ رہا ہوتا, رونا شروع کر دیتا ہے, اس سے اگلا خود ہی سمجھ جاتا ہے کہ پیسے نہیں. خیر جی, انہوں نے مجھے لون دیا, قرضہ, کہ کل دے دینا. اچھا, قرضہ بھی ایسا کہ میں نے کہا کل میں دے دوں گا. جب انہوں نے بہت اصرار کیا, میں نے کہا ٹھیک ہے, فوری تو جمع کرانے. میں نے کل میرے یہی تھا کہ اگلے دن کیا ہوا ہے کہ میں نے کہا بکری بھی اور یہ سب چیزیں بیچنے کے لیے میں نے بات کی. وہ میرے پاس آئے اور میں نے کہا آپ کا قرضہ آپ کو انشاءاللہ مغرب تک مل جائے گا واپس. انہوں نے کہا مصعب مجھے نہیں چاہیے. وہ دوست تھا, وہ کہتا ہے میں نے کبھی آپ کو کوئی گفٹ نہیں دیا, یہ میری طرف سے گفٹ ہے. میں نے کہا بھائی آپ کو واپس لینا پڑے گا. کیا میں کسی کا باپ بھی نہیں دے سکتا, نہیں لوں گا واپس. میں اندر سے جتنا خوش ہو رہا تھا یہ میں جانتا ہوں, اور کون جانتا ہے, اللہ جانتا ہے. اندر سے جو میں خوش ہو رہا تھا نا کہ میری اتنی بڑی ٹینشن اس نے کیا کر دی, دور کر دی. اور ایک ایسے آدمی نے جس سے کبھی گفٹ اور تحفے تحائف کا کوئی لین دین زندگی میں رہا ہی نہیں ہے. یعنی ایسا ہوتا ہے نا کہ بعض لوگ ہوتے ہیں جو تبادلے چل رہے ہوتے ہیں, ایک ایسا آدمی. تو میں اس کو بار بار اصرار کیا. اب کیا ہوا ہے کہ میرا دل تو چاہا کہ میں بے تحاشا شکر ادا کروں اس کا, لیکن میں نے شکر بھی زیادہ ادا نہیں کیا. پوچھو کیوں؟ اگر میں اپنی خوشی کا اظہار کرتا نا اس کے سامنے کہ میں بہت خوش ہوں, اس کے ذہن میں یہ بات آتی کہ یہ بیچارہ بہت غریب ہے تبھی اتنا خوش ہو رہا ہے, ورنہ اتنی رقم پہ کوئی اتنا زیادہ خوش بولتے کیوں نہیں ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. نارملی شکریہ ادا کیا میں نے, دعائیں بہت کی پھر اس کے لیے اللہ سے گڑ گڑا کہ اللہ اس نے میری اتنی بڑی ٹینشن دور کر دی, تو اس کے مال میں برکت دے, اس کے رزق میں برکت دے. اس کو کیا پتا کہ اس نے میرے ساتھ کیا ہے, لیکن میں نے اس کا زبان سے زیادہ شکریہ ادا نہیں کیا. کیونکہ آپ کسی کو ایک اماؤنٹ دیں اور وہ بچھا چلا جائے, اس کے دل میں آ سکتا ہے کہ لالچ پیدا ہو گئی, یہ دوبارہ بھی نکلوانا چاہ رہے ہیں. اس کے دل میں آ سکتا ہے اچھا یار ہمیں تو پتہ نہیں تھا ان کے مالی حالات اتنے خراب چل رہے ہیں, یہ اتنی سی رقم پہ اتنا خوش ہو جائیں گے. لیکن میں نے دعائیں اس کے لیے بہت. جب اللہ نے میری مالی حالات اچھے کر دیا, بہت اچھے حالات ہیں, پھر میں نے اس کو یہ واقعہ سنایا. میں نے کہا آپ نے جو 12 سال پہلے میرے ساتھ تعاون کیا تھا نا, آپ کو نہیں پتا تھا آپ نے کتنی بڑی خدمت کی, لیکن میں نے اتنی دیر آپ کے لیے بیٹھ کے دعائیں مانگی, اتنا بڑا احسان کیا آپ نے میرے اوپر. میں نے کہا اس وقت میں نے اس لیے شو نہیں کیا کہ آپ سمجھتے پتہ نہیں یار یہ کیا چل رہا ہے مارکیٹ میں, سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے,
تو ایسے ہماری زندگی میں بہت کچھ آتا رہا, بہت سے رشتے ہمارے ریجیکٹ ہو گئے کہ جی اتنا تولہ سونا, اتنا. ہم نے کہا جاؤ اتنے تولے سونا. انہوں نے کہا قرض لے لیں. میں نے کہا ہم جب بچہ بیمار تھا تو ہم نے قرض نہیں لیا یار, تو ہم اب شادی کرتے ہوئے قرض لیتا ہوا اچھا لگے گا؟ آدمی لوگ بولیں گے ہماری ایک ایک نہیں ہو رہی ہے, چوتھی کے لیے قرضے مانگ رہے ہیں. یہ تو عیاشی ہے نا. ہو گئی ٹھیک ہے, نہیں ہوئی تو بھائی ہم نے اس طرح سے اللہ کا شکر ہے زندگی گزاری. میں نہیں کہہ رہا کہ ہم سے کبھی کوئی اس بارے میں ہو سکتا ہے کچھ استغنا کے خلاف کام ہو گئے ہوں تو, لیکن مقصد آپ کو بتانے کا یہ ہے کہ ہم اس وقت بھی خوش تھے, اس وقت بھی خوش تھے. اول تو میں کہتا ہوں ڈاکٹروں کے پاس آپ ایسے ہاسپٹل میں لے کے کیوں جا رہے ہو بچوں کو جہاں آپریشن ہوتا ہے؟ یہ بڑا مسئلہ آج کل ڈاکٹروں نے بنا دیا, یہ خرچہ خامخواہ کے ذمہ لگا دیا ہے آپ کے. خیر بچے بڑے ہوتے گئے تو سارے خرچے پورے ہوتے گئے الحمدللہ. اب رپورٹ جو چل رہی ہے 15.5 کی رپورٹ چل رہی ہے, تو اب تک بھی سارے خرچے پورے ہو رہے ہیں. اور پھر چوتھی تو میری اب ہوئی ہے نا. لوگ کہتے ہیں اب تو مولوی صاحب ریوو میں گھوم رہے ہیں تو شادیاں تو ہوں گی. بھائی 3 جو تھیں وہ اس حالت میں تھوڑی تھیں. تو جب آپ بچانے کی فکر کرتے ہو, دولت مند بننے کی کوشش کرتے ہو, تو اسٹریس میں جاتے ہو. آپ کی بیسک ضرورتیں پوری ہوتی رہیں, خوش رہو, اللہ مزید پوری کرتا رہے گا.